السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org۔ مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 030156158881 03455093 شکریہ۔ ایک مسئلے تو انفی مذہب میں امام کی بھی بغیر فاسد ہو جانی ہے تو منفرد بھی ہو جانی ہے۔ امام دی بھی ہو جاتی ہے اور کلے بھی امام دی بھی ہو جاتی ہے، کلے بھی ہو جاتی ہے۔ وہ مسئلہ علیحدہ پر یہ مسئلہ چلو جی مولوی صاحب خلف الامام رکھو بس مولوی صاحب گل سنو دو مسئلے الگ الگ عالم ہو گئے یا غیر عالم، یعنی کسی ساتھی نے ماں سوا ایک آدمی بولنے والے متکلم تو سوا ساتھی وہی کوشش کی اگر اور لحاظ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر اسی وقت جذبی ہوگا اور کب دیتا جائے تو پھر محسوس نہ کرے۔ بس بات کرنا پورے بندے باقی باتیں جہاں سن آج تو تقریباً ایک مہینہ سوا مہینہ پہلے میرے کو جواب نہیں ہے، کسی کا کام کرو ہم بھی کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے فرمایا ابھی جس مسئلہ پر بات شروع ہوگی غلط جنہیں سالوں کے پہلے طے ہو گئی ہے نا جان بھائی کی طرفوں مسئلہ سورہ فاتحہ خلف الامام، مسئلہ رفع یدین، آمین بالجہر، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کیسی تھی۔ اگر اسے متصل کر لیا جائے تو بھی بات بن جاتی ہے سورہ فاتحہ خلف الامام اور حضرت امام مالک کی نماز کیسی تھی۔ آگے یعنی دو باتیں لکھی گئی تھی تاکہ یعنی موقع پر یہ اختلاف پیدا نہ ہو۔ قرآن اور سنت بطور اصل دلیل کے پیش ہوگا اور اقوال صحابہ، تابعین، دیگر بزرگان دین کے اقوال تائیداً و وضاحت اور تعیین معانی کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ایک اور بات لکھی گئی تھی لگا سے بچنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ جس مسئلہ پر بات شروع ہوگی جس مسئلہ پر بات شروع ہوگی اس میں پیش کی جانے والی ہر دلیل اس طرح پیش ہوگی کہ ایک دلیل کے پوری طرح صاف ہونے کے بعد دوسری دلیل پیش ہوگی۔ نمبر 10 یا جتنی دلیلیں پیش کی جائیں گی ان کا ایک ایک کا جواب سن کر پھر آگے چلنے دیا جائے گا اور وقت کی قید نہ رہے۔ دونوں صورتیں آ جاتی ہیں، ایک ایک دلیل کا توڑ اگر پیش کرنا ہے تو اس طرح اگر ایک مناظر صاحب کھڑا ہو کے 10 دلیلیں پیش کرتا ہے تو پھر 10 کا رد جب پیش ہو جائے گا تو اس کے بعد شروع ہوگا مہارت ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آ گئی ہیں، یہ لکھی ہوئی ہیں اس تحریر پر اور اس مولانا عبدالعزیز صاحب کے دستخط ہیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سب چیزیں میرے علم میں ہیں، میرے روبرو ہوئی۔ اس لیے اب وجہ نظار تو یہ نہیں کہ یہ مسئلہ ہوگا یا وہ مسئلہ بات طے ہے۔ سب سے پہلے مناسب یہی ہے
کہ سورۃ فاتحہ خلف الامام. یہ تو ہے نا کہ ایک آدمی ڈرائل کتنا وقت پیش کر رہا 10 منٹ ایک بندے دو کوئی بات ہونی ہے جی. ایک بات حاجی صاحب کو پورا حق ہے کہ جس وقت ٹائم کی بات لمبی ہو گئی قابل نظام بنا لو گے مسئلے طے شدہ گل ہے. اس میں طے شدہ ساری ہے تو فیصلے کر لے سارے. تو کوئی مسئلہ اگر چلتا رہ جائے تو کوئی حرج نہیں. باقی کا خیر اصل ہونا ہی کو ہے ہونا ہی کو ہے. لے لو نماز کا معاملہ ہے. نماز جو ہے اور بلکہ جتنی بھی جزیات ہیں کسی کا کچھ چلتا ہے. جتنی بھی جزیات ہیں دین کی وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہوتی ہے. کوئی مسئلہ زکوٰۃ کا ہو نماز کا ہو تفصیلی طور پر قرآن مجید سے ثابت نہیں. یعنی جتنے بھی گمراہ فرقے دنیا میں ہوئے ہیں انہوں نے ہمیشہ یہی آگ دی کہ قرآن مجید کو آگے رکھا کیونکہ اس میں گنجائش ہے. آپ یہ میں نے کر لینا یہ میں نے کر لوں. حدیث ناطق ہوتی ہے اور فیصلہ کن ہوتی ہے. چنانچہ حضرت نے جب حضرت اللہ بن عباس کو خارجیوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بھیجا تو ان سے کہا کہ لا تخاطبہم بالقرآن، قرآن سے ان کے ساتھ گفتگو نہ کرنا. فإنہم تقول و یقولون، تو کچھ کہے گا وہ کچھ کہے گا. کہیں گے حاججون بالسنہ، ان کے سامنے سنت پیش کرنا. فلن یجدوا عنہا محیصا، وہ بھاگ نہیں سکے کیونکہ قرآن کی تفسیر حدیث فیصلہ کر دے گی. اب بات یہ ہے کہ بات خلف الامام کا معاملہ ہے. نماز کا کوئی حصہ قیام، قرات، رکوع، سجود، نماز کی کیفیت، اللہ اکبر کہاں کہنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہاں کہنا ہے، نماز کی کوئی جزئی قرآن سے ثابت نہیں ہوتی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اس طرح سے نماز پڑھنا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن سے نماز کو لے لیں. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نماز ملے گی. چنانچہ حضور نے فرمایا نماز کے بارے میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں اس شخص کی جو الحم شریف نہ پڑھے. اب یہ اپنے معنی میں بالکل صاف اور واضح ہے. اور یہ حدیث جو ہے اس کے بعد مولا صاحب سے یہ پہلے فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. یہ فیصلہ ہو جائے. ہماری طرف سے یہ حدیث پیش ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور بخاری جو ہے اصح الکتب ہے. طرفین کے نزدیک اہل سنت سارے کے سارے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ سب اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو اس حدیث کے معنی آپ ان سے کروا لیں اور یہ دیکھ لیں کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے. اس کے بعد آگے گفتگو ہوگی. یہ آپ نے جو بات کی ہاں نا پوچھے نا انہیں کو تو سمجھانا ہے. آج نہیں اگر انہوں نے تو بات سمجھی ہوئی چاہیے ان کا بولنا تو بات نہیں ہے کچھ نہیں. میری طرف کے بعد اگر کوئی بات رہ جائے جناب پروفیسر محمد عبداللہ صاحب نے یہ بات فرمائی ہے کہ قرآن کو بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے، یہ بات صحیح نہیں. یہ میں نہیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بارے میں نہ ہے کہ حدیث سے آپ دین کی جزیات حدیث سے واضح ہوتی ہیں. قرآن میں یہ مکمل جزیات صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو نماز سے ایک دفعہ علیحدہ رکھیں. کوئی تعلق نہیں. یعنی مسئلے کی وضاحت حدیث سے ملے گی. یہ نہیں کہ قرآن کو علیحدہ کر دیا گیا. یہ جملہ ہو جانا تو اچھا ہوگا. میری بارے میں نہیں بولنا چاہیے. میں ہمارا خیال تو جو مظاہرہ کرانے کا ہے وہ یہ ہے کہ جماعت میں نماز علامت مقتدی کی ہو جاتی ہے. ہمارا یہ مسئلہ ہے. ہمارا یہ مسئلہ نہیں کہ نماز نہیں، یہ مسئلہ ہمارا نہیں. آپ نے وضاحت نہیں کی کہ جماعت کے پیچھے مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے. نہیں، یہ حدیث آپ نے پڑھی. آپ نے حدیث ایسی پڑھی ہے جو ہر ایک کے لیے. اب دیکھیے اس کے بعد آپ ایک کی وضاحت آتا ہے. یہ ابھی کر چکے ہیں. آپ کو جو اعتراض کو حضرت وہ نوٹ کرتے جائیں کہ پروفیسر مولانا امین صاحب نے یہ بات غلط کہی ہے.
اس کی وضاحت میں ان لفظوں میں کرتا ہوں، ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے قرآن کو الگ کر دیا، ہم سن رہے ہیں، ہم سے تائید آپ حاصل نہ کریں تو ان کی تقریر کا اعتراض جو آپ کو ہو وہ نوٹ کرتے جائیں اور پھر اس سے بولتے چلے جائیں، پھر وہ بولیں، ہمیں اگر کوئی باقی سال رہا تو ہم وضاحت کے لیے درخواست کر دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میرے دوستو، پروفیسر محمد عبداللہ صاحب نے آپ کے سامنے یہ بیان فرمائی کہ قرآن پاک کو جزوی مسائل نماز جیسی اہم عبادت کے بارے میں بھی قرآن پاک کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ پروفیسر صاحب کی یہ بات اللہ کے نبی کے ارشادات کے بالکل خلاف ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کیا تو آپ کو اسلامی منشور بتایا کہ سب سے پہلے کتاب اللہ شریف ہوگی، اگر کتاب اللہ شریف میں مسئلہ نہ ملے فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ، اس میں مسئلہ نہ ملے تو پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے گی۔ جس طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اللہ کے پاک پیغمبر یہ فرمانے میں جھجک محسوس نہیں کرتے کہ یہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، اسی طرح ہمیں بھی اس بارے میں بات نہیں ہوگا۔ یہ تو پروفیسر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ قرآن میں چونکہ نہیں ہے اس لیے ہم حدیث شروع کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد انہیں حق یہ تھا کہ پہلے پھر ہمیں حق دیتے کہ بھائی ہم تو قرآن ہماری تائید نہیں کر رہا اس مسئلے میں، اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو آپ پہلے قرآن پیش کر لیں تاکہ پھر آگے بات ہو۔ پروفیسر صاحب کو یہی بات طریقہ چاہیے تھا۔ اس کے بعد اگر یہاں نہ ملے تو اجتہاد۔ نبی اعظم یہ بھی فرماتے ہیں العلم ثلاثۃ، علم تین ہیں۔ پہلے نمبر پر آیت محکمۃ آئی ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت پیش ہوگی، اس کے بعد سنت قائمۃ، میرا وہ طریقہ جو جاری رہا جو ختم ہو چکا وہ نہیں، ایسی روایات پیش نہیں ہوں گی۔ تو اس بارے میں خود پروفیسر صاحب نے بھی یہ بات ایک فرما دی، اصل بخاری اصل کتب بعد کتاب اللہ، جب خود پروفیسر صاحب مانتے ہیں کہ اس کا نمبر کتاب اللہ کے بعد ہے تو اب اس میں بحث کی کیا ضرورت رہ گئی؟ حالانکہ یہ نہ قرآن پاک کی آیت ہے، نہ نبی پاک کی حدیث ہے، نہ کسی خلیفہ راشد کا قول ہے کہ بخاری شریف اصل کتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اگر پروفیسر صاحب اس بات پر اصرار کریں گے کہ وہ امتیوں کی کسی بات کو ترجیح دیتے ہیں قرآن پر بھی کہ خدا کی کتاب کو ہم پیش نہیں ہونے دیں گے لیکن امتیوں میں یہ کتاب ہم مانیں گے وہ نہیں مانیں گے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے قرآن کے بعد اللہ کے نبی کی صحیح حدیث آئے گی، خواہ وہ کہیں سے ثابت ہو جائے، اور وہ حاجی صاحب نے متعین فرما دیا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ بحث مختصر ہو تاکہ ہماری سمجھ میں آئے۔ احادیث میں بھی دلیل وہ ہوگی جس میں مقتدی کا صاف ذکر ہوگا، تبھی بات صاف ہوگی نا۔ اگر میں ایسی روایتیں پڑھتا رہوں جس میں مقتدی کا کوئی ذکر نہ ہوگا تو وہ تبرک کے طور پر تو اللہ کے نبی کا کلام جتنا چاہے کوئی سناتا رہے، لیکن جو مسئلہ آج ثابت کرنا ہے اس سے ان کو کوئی تعلق نہ ہو تو یہ محض وقت کو ضائع کرنا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ چنانچہ پروفیسر صاحب نے قرآن پاک کے بارے میں تو یہ تسلیم فرما لیا کہ ہمارے پاس قرآن اس مسئلے میں نہیں ہے، اس جزوی مسئلے میں، اس لیے میں بجائے دوسری طرف جانے کے سب سے پہلے قرآن پاک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے، یہ صیغہ مجہول کا ہے، تصریف واحد جس کے فاعل کا پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی وضاحت کا سب سے زیادہ حق اللہ کے نبی کو ہے، الرحمن علم القرآن، اور پھر اللہ کے نبی کے صحابہ کو ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ میرے سامنے تفسیر در منصور ہے جس میں انہوں نے روایات سے اور احادیث سے تفسیر فرمائی ہے۔ حضرت محمد ابن عطاء قرطبی فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ فی الصلاۃ اجابہ من وراءہ، اللہ کے پیغمبر جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھاتے، دیکھو میں جماعت والی بات عرض کر رہا ہوں، تو اللہ کے نبی بھی قرآن پڑھتے اور اللہ کے نبی کے صحابہ بھی پیچھے قرآن پڑھتے۔ اذا قال بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت امام نبی پاک میں بسم اللہ پڑھتے تو پچھلے بھی بسم اللہ پڑھتے، حضرت فاتحہ پڑھتے، فاتحہ کتاب کا اصل لفظ ہے، فاتحہ پڑھتے آگے تو پچھلے بھی فاتحہ پڑھتے، حضرت سورت پڑھتے پچھلے بھی سورت پڑھتے۔ فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَلْبَثَ، اللہ تعالیٰ کو جتنا عرصہ منظور ہوا یہ حکم باقی رکھا۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی ثُمَّ نَزَلَتْ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھیج دیا نماز با جماعت کے لیے
اب اس تفصیل پر بات صاف ہو گئی کہ اے مسلمانوں، جب نماز باجماعت ہو اور تمہارا امام قرآن پڑھنا شروع کر دے، بسم اللہ سے فاتحہ ہو، سورت ہو، یہ تصریح آ رہی ہے، وہ تو پڑھے گا لیکن تم خاموش رہو گے۔ چنانچہ آگے سارا واحد کر دے گا کہ پوری نماز باجماعت میں اللہ کے نبی تو پڑھتے رہے، انصتو اور آپ کے سارے صحابہ پیچھے خاموش ہو گئے، نہ کوئی پیچھے بسم اللہ پڑھتا تھا، نہ پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے، اور نہ اس کے بعد کی سورت پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بخاری شریف میں موجود ہے، اللہم فقہ تاویل الکتاب، اے اللہ ان کو قرآن کی صحیح کو سمجھ عطا فرما۔ وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، جماعت کی بات کر رہا ہوں، فَقَرَأَ خَلْفَهُ قَوْمٌ، تو بعض لوگوں نے آپ کے پیچھے بھی قرآن پڑھا، اور یہ ظاہر ہے کہ جب بھی آپ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں فاتحہ سے شروع کرتے ہیں، پھر اور صورت ہوتی ہے فَنَزَلَتْ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ بھائی اب تمہاری نماز باجماعت میں جب تمہارا امام قرآن پڑھنا شروع کر دے، تم خاموش رہو، توجہ کرو، تاکہ تم پر خدا کی رحمت سے نازل ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جن کو نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود 4 کندھے عطا فرمائے۔ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ میرے 4 صحابہ سے قرآن کا مطلب سمجھو۔ اول نمبر پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں گرامی آیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ ما حدثکم ابن مسعود، جو حدیث تمہیں عبداللہ بن مسعود سنا دے اس کو پکا کر لو اور اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔ اور فرمایا اگر میں کسی کو خلیفہ بنانا چاہوں تو ابن مسعود اس کے اہل ہیں، اور فرمایا میری امت کے فقیہ ہیں۔ 4 سندیں اللہ کے نبی سے حاصل کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ جماعت کرا رہے ہیں اور پیچھے ایک شخص نے قرات شروع کر دی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اما آن لکم ان تفہموا، فرمایا تمہارا ہوش ٹھکانے ہے یا نہیں، ان تعقلوا، تمہیں عقل ہے یا نہیں۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اللہ کا حکم تمہیں کیوں پتہ نہیں چلا کہ جب نماز باجماعت میں امام قرآن پڑھنا شروع کر دے تم توجہ کرو اور خاموش رہو۔ اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تفصیل بیان فرما رہے ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، یہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں ہر جگہ جب کوئی قرآن پاک پڑھے تو خاموش بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ مثلا اگر یہاں کوئی شخص تلاوت شروع کر دے، آپ کا دل چاہتا ہے بیٹھ کر سنیں، لیکن اگر آپ کو کوئی کام ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ انما نزلت هذه الآیت، یہ آیت جو وَإِذَا قُرِئَ القرآن ہے، یہ نازلت فی الصلاۃ المکتوبہ، یہ تو فرض نماز جب امام جماعت کے ساتھ پڑھائے گا اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ نبی پاک کے 4 صحابہ ہیں، نبی پاک کے 4 صحابہ کے بعد حضرت امام زہری مدینہ منورہ کے عالم اور بہت بڑے امام مالک کے استاد جن کا فتویٰ مدینہ میں چلتا تھا، وہ فرماتے ہیں طرفۃ من الانصار، اسی میں ہے کہ ایک انصاری جوان نے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اللہ کے نبی کے پیچھے قرات شروع کی، فنزلت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اسی طرح حضرت ابو العالیہ رہائی وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرات خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں حضرت مجاہد ہیں، حضرت عطا ہیں، مکہ مکرمہ کے دونوں مفتی ہیں جنہوں نے 30 دفعہ قرآن پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا ہے۔ کتاب القراءت کی یہ میرے پاس ہے، اس میں یہ سند کے ساتھ مذکور ہے 5 سندوں سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے تھے اور ہم بھی مکہ میں یہی فتویٰ دیتے رہے۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں صحابہ نے قرآن پاک کی یہ تفسیر بیان فرمائی، ایک شخص نے بھی اس پر یہ انکار نہیں کیا کہ یہ آیت نماز قرات خلف الامام کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ جس طرح میں نے 4 صحابہ اور تابعین سے یہ بیان کر دیا، میں پروفیسر صاحب
صرف اس بات پر بات میں ختم کرنے کے لیے تیار ہوں وہ ثابت کر دیں کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں یہ بات تفسیر بیان فرمائی تھی تو مکہ سے فلاں صحابی نے اس کا سوچا تھا کہ عبداللہ بن عباس ظاہر کی یہ تفسیر نہیں ہے، یہ تفسیر بیان مت کرو. یا جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں، اور حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں یہ تفسیر بیان فرمائی تھی، تو کسی ایک نبی کے صحابی نے یہ بیان فرمایا ہو. پھر دیکھیے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں نسائی شریف میں، یہی آیت سیاستہ کی کتاب ہے، باب باب تعویل قولہ تعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش توجہ کرو اور خاموش رہو. کہاں خاموش رہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی تابعداری کی جائے. اذا کبر الامام فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہو. واذا قرأ فانصتوا، جب امام قرآن پڑھنا شروع کر دے نماز باجماعت میں اس وقت تم خاموش ہو جاؤ. اور واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی یہ بات واضح فرما دی کہ واذا قرئ القرآن جو مجہول کا صیغہ تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس نے پڑھنا ہے. نماز باجماعت میں جب امام پڑھے گا اس وقت تم نے خاموش رہنا ہے. اور کون سی صورت تم نے نہیں پڑھنی؟ وہ صورت جو امام نے تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے شروع کرنی ہے، وہی صورت فاتحہ ہے. وہ صورت جو امام نے آمین کہنے سے پہلے ختم کر لینی ہے، وہی صورت تم نے نہیں پڑھنی. وہ صورت جس میں یہ آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور وہ صورت تم لوگوں نے پیچھے نہیں پڑھنی. میں نے قرآن پاک کی آیت اور اس کی تفسیر اللہ کے نبی کے صحابہ تابعین سے بیان کی. یہ مغنی ابن قدامہ میرے ہاتھ میں ہے، اس میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہو چکا ہے کہ یہ آیت اسی مسئلہ کے لیے اور نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور فرماتے ہیں کہ میں نے کسی مسلمان کی زبان سے آج تک یہ بات نہیں سنی جو لوگوں کو یہ کہتا پھر رہا ہو کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. فرماتے ہیں حضرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہنے والے، امام اوزاعی شام میں رہتے ہیں اور امام حسن بصری بصرہ میں رہتے ہیں، امام سفیان مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے حاضر مالک فی اہل حجاز، امام مالک کا بھی ذکر ہے وہ اہل حجاز میں رہنے والے، حاضر ثوری فی اہل عراق، اہل عراق میں سے امام ثوری، حاضر اوزاعی فی اہل شام، اہل شام میں سے امام اوزاعی، حاضر لیث فی اہل مصر، امام لیث مصر میں رہنے والے. ما قالوا لرجل صلی اللہ تعالی امامہ ولم یقرأ وصلاۃ باطلۃ، کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ جب نماز باجماعت ہو رہی ہو اور امام نے قرآن پڑھ لیا، فاتحہ سورت پڑھ لی، جو اس کے پیچھے نہیں پڑے گا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی. اور اس کے بعد یہ دیکھیے سب گرام ہے. تو میں نے قرآن پاک کی آیت، اللہ کے نبی کی تفسیر، صحابہ کی تفسیر، تابعین کی تفسیر اور امت کا اجماع اس پر بیان کر دیا. اور چونکہ پروفیسر صاحب فرما چکے ہیں کہ قرآن ہمارا ساتھ نہیں دیتا، میری ان دلائل کا جواب اسی طرح دیا جائے یا اللہ کے نبی نے فرما دیا ہو کہ یہ آیت قرات کرب الایمان کے لیے نازل نہیں ہوئی. اگر نہیں فرمایا تو پروفیسر صاحب فرما دیں کہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا. اس کے بعد صحابہ نے فرمایا ہو کہ یہ آیت اس مسئلے میں نازل نہیں ہوئی. اگر پروفیسر صاحب پیش فرما دیں تو ہم مانیں گے، اگر نہ ہو تو پروفیسر صاحب نے جس طرح یہ فرمایا ہے کہ قرآن میں یہ مسئلہ نہیں، وہ فرما دیں کہ صحابہ نے بھی اس آیت کا انکار ہے، تفسیر کا انکار نہیں کیا، تابعین نے بھی نہیں کیا، اور امت کا اجماع میں نے پیش کیا. بس میں کسی ایک آیت اور اس حدیث پر چل رہا ہوں. پروفیسر صاحب اب بیان فرمائیں. دیکھیے جی بات یہ ہے، یہ انہوں نے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے مسئلہ. اب یہ ہے کہ قرآن کی بات آپ ذرا منگوا لینا، قرآن ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے. یہ آپ کسی پر قرآن میں نہیں چاہیے، قرآن میں آج وہ کہتے ہیں دولت کا پیسہ وہ کیوں جاتا ہے. کوئی آپ ان سے کہہ دیں کہ نما میں تو اس کی وہی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے نہیں ہوتی ہے. آدھا بسار یہ قرآن تو دلائل ہے اللہ کی طرف سے،
اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اور جب قرآن پڑھا جائے یعنی قرآن کا بعد ہو تو تم سنا کرو, کان لگایا کرو اور چپ رہا کرو تاکہ تم پر رحم ہو. اب دیکھیے نہ نماز کا آگے ذکر نہ نماز کا پیچھے ذکر. اس ساری عبارت میں قرآن مجید کی آیت میں نماز کا ایک لفظ نہیں ہے. قانون میں یہ بات نہیں, وہ جو میں نے شروع سے کہا تھا اور آپ نے اب تک وہ پوائنٹ پیش نہیں کیا. قانون کی یہ زبان بالکل نہیں ہے. قانون کی زبان کیا ہوتی ہے؟ اس سے باقاعدہ جیسے کہ احادیث میں باندھا جاتا ہے, ہیڈنگ قائم کرتے ہیں, تشریح لائی جاتی ہے. اب آپ نے یہ سمجھ کر کتنا بڑا مغالطہ ہے. آپ نے یہ سمجھا کہ مولانا نے کس نے بات حدیث میں ہے نا, حدیث میں بات تو میں یہ کر رہا ہوں کہ قرآن سے ثابت کرنے کے لیے حدیث کا تو وہ میں کہہ ہی رہا ہوں کہ حدیث میں تفصیل ہے. اب دیکھیے قرآن مجید میں اس بات کی تفصیل واضح طور پر موجود ہے کہ بیدا قرآن القرآن یہ لفظ ہے نا, قرآ کے میں نے کہا ہے کہ معلوم ملک کا سیدھا ہے بیدا قرآ علیہم القرآن لا یفقهون بل الذین کفروا یکذبون. بیدا قرآ علیہم القرآن جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے لا یفقهون وہ جھکتے نہیں, بل الذین کفروا یکذبون بلکہ کافر اس کی تکذیب کرتے ہیں. بیدا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین آخرت حجاب مستورا. اے نبی جب تو قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے درمیان اور کافروں کے درمیان پردہ کر دیتے ہیں. پیدا پکڑا علیہم آیاتنا بینات جب ان پر ہماری آیتیں واضح پڑھی جاتی. اب پڑھی جاتی تو میں نے ظاہر ہوتا وہاں سے کافروں کا یہ معاملہ حامل سجدہ سورہ حامل سجدہ اس کے اندر یہ موجود ہے. وقال الذین کفروا کافروں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن اس قرآن کو نہ سنو بلغوا فیہ اس میں شور مچاؤ لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب ہو. لیکن کافروں نے کیا کہا لا تسمعوا شور مچاؤ. اللہ نے کہا اس آیت میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا کافروں نے کہا بلغاؤ شور مچاؤ. اللہ نے فرمایا کہ انصتوا چپ رہو. ان کافروں نے کہا لعلکم تغلبون تاکہ تمہاری جیت ہو. اللہ نے فرمایا لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحمت ہو, تمہاری سمجھ میں تو بات آئے. تو یعنی یہ آیت نماز کا ذکر نہ آگے نہ کہیں نہیں. اب دیکھیے یہ مولوی صاحبان بیٹھے ہیں, ان میں سے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. انہوں نے قرآن پیش کیا اور قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی. اب آپ اندازہ کیجیے گا کہ جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے جو حدیثیں کوٹ کی ہیں یا قرآن کی تشریح ہوئی. دیکھیے ایک مثال قرآن کی تشریح نہ یہ سمجھیے. اب دیکھیے کسی چیز کو قرآن سے یا کسی عبارت سے ثابت کرنے کے لیے 4 صورتیں ہوتی ہیں. عبارت اللہ, دلالت اللہ, اشارت اللہ, اقتضاء اللہ. اب دیکھیے زکوٰۃ کے مستحق کون کون لوگ ہیں. اب قرآن بیان کرتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. قرآن نے جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں آپ ان کا ذکر کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے حضور نے فرمایا, اللہ نے یہ بات خود کو نہیں چھوڑی, خود اس کو بیان کر دیا. تو میرے بھائی سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنے دعوے کو ثابت کیا ہے اپنی دلیل مرکب سے کیا. ایک سطحی ایک ضمنی. قرآن سطحی جو انہوں نے روایتیں پیش کی وہ ضمنی, اور جو مرکب ہو سطحی اور ضمنی سے نتیجہ اثر کے ساتھ ہو سارا ضمنی. لہٰذا یہ بات باطل ہو گئی کہ ہم نے قرآن سے ثابت کیا. ہم نے قرآن سے ثابت کیا. لیکن قرآن کی آیت میں نماز کا کوئی ذکر نہیں, نماز کا کوئی لفظ نہیں, نہ آگے نہ پیچھے. اس کے علاوہ انہوں نے جو کتاب پڑھی ہے اب یہ دیکھیے اب دیکھیں قانون یہ تکلمون فی الصلاۃ فنظرت پیدا قرآن القرآن فاستمعوا له وانصتوا. یہ حضرت ابو ہریرہ صحابی ہیں, یہ کہتے ہیں قانون یہ تکلمون فی الصلاۃ لوگ نماز میں باتیں کیا کرتے تھے. فنظرت یہ آیت پیدا قرآن القرآن فاستمعوا له یہ وانصتوا لعلکم ترحمون. عن ابن مسعود عبداللہ بن مسعود کی بات نہیں کہی نا انا لمن تفسروا کیا تم ابھی وقت نہیں آیا کہ سمجھو. عبداللہ بن مسعود قال كنا نسلم بعضنا على بعض کس طرح سے ہم ایک دوسرے کو سلام کہا کرتے تھے. قرآن پیدا قرآن سب سے بھگوان. ہاں تو یعنی یہ آیت جو ہے سلام کرتے تھے, اس آیت سے روکا گیا. باتیں کرتے تھے اور پھر ایک دوسرے سے سوال پوچھتے تھے کتنی رقصیں ہو گئی ہیں. تو یعنی اس سے نتیجہ یہ نکلا. دیکھیے اب پوائنٹ سمجھنے کا وہ یہ ہے کیا اس آیت سنیے گا. دیکھیے کیا اس آیت کے نزول کے بارے میں صحابہ کا اور تابعین کا اختلاف ہے یا اتفاق ہے کہ یہ صرف قراءت خلف الامام کے بارے میں نازل. یہ پوائنٹ کیا اس بارے میں صحابہ کا تابعین کا اتفاق ہے کہ یہ قراءت خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی ہے, یہ جمعے کے بارے میں نازل نہیں ہوئی, یہ خطبے کے بارے میں نازل نہیں ہوئی, یہ عید کے بارے میں نازل نہیں ہوئی. چنانچہ دیکھیے میں آپ کو یہ
عن عبد الله بن مغفل عبد الله بن مغفل کی بھی پڑی تھی قال كان الناس يتكلمون في الصلاة فأنزل الله هذه الآية فنهانا عن الكلام في الصلاة. یہ آیت اتری ہمیں باتیں کرنے سے منع کیا گیا. عن ابن مسعود انه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. عبداللہ بن مسعود آئے, انہوں نے آ کر حضور کو سلام کہا, فلم يرد عليه, آپ نے جواب نہیں دیا. وكان الرجل قبل ذلك يتكلم في صلاته فيأمر لحاجته. پہلے لوگ نماز میں باتیں کرتے اور کام چلا دیتے کہ نماز پڑھ کر یہ کام کرنا فلاں کام. فلما فرغ رد عليه, جب آپ نے فارغ ہوئے نماز سے ان کو اس کا بات کا رد کیا. وقال ان الله يفعل ما يشاء, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, حکم نازل کر دیتا ہے. وإنها نزلت على قدر الصلاة فاستمعوا له. پھر دوسری بات جو ہے, آپ نے شاید کے پوائنٹ غور نہیں کیا, مولانا نے جو پڑھی اور فاتحہ کا لفظ آپ کو خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا, آپ اس میں دیکھیے گا کیا کیفیت تھی. دیکھیے ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات کرے اس انداز سے کہ خلل واقع نہ ہو, آج کا خلل واقع نہ ہو. اور اس میں کیا صورت تھی جس پر انہوں نے فٹ کیا صحابی نے کہ حضور نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, پچھلے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور کے خاص کہتے بلند آواز سے آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین, انہوں نے کہا الحمدللہ ان کی آواز. پھر اس کے بعد آپ نے کو سورت پڑھی, انہوں نے بھی ان کی آواز سے سورت پڑھی. اس پر یہ ہوا صحابی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تمہاری سمجھ بات نہیں آ رہی کہ تمہیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. ہماری گفتگو جو ہے دیکھیے, اب ہمارا میں وہی کہتے کہ بارہ طے ہو جاتے. ہم یہ کہتے ہیں امام کے پیچھے پڑھنا لازمی ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لیکن کیسا پڑھنا, اس انداز سے امام کے پڑھنے میں خلل آتا رہو. اب ہم یہ ان کو چیلنج کرتے ہیں, کوئی ایک حدیث یہ ایسی پیش کر دیں. اب تو قرآن, کیونکہ ان کو قرآن کا دعویٰ ہے تو ہم قرآن سے یہ مسئلہ ثابت کریں گے. قرآن سے یہ ثابت کر دیں کہ نام الحمد کا ہو, اور پھر اس کے بعد آہستہ کرنا جیسا کہ ہمارا عمل ہے. اس کے خلاف قرآن کہتا ہو تو ہم ابھی توبہ کر کے آپ کے ساتھ ملنے کے لیے ان سے کہیے الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. میرے دوست اور بزرگوں, پروفیسر محمد عبداللہ صاحب نے آپ کے سامنے میری پیش کردہ آیت کے جواب دینے کی کوشش فرمائی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے اپنی طرف سے ایک تفسیر کی کہ یہ آیت کافروں کے لیے نازل ہوئی ہے, مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com, www.ahlulhadith.net, www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان, فون نمبر 030156158881, 03455093 شکریہ. کے جواب دینے کی کوشش فرمائی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے اپنی طرف سے ایک تفسیر کی کہ یہ آیت کافروں کے لیے نازل ہوئی ہے, مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوئی. لیکن اسی ایک ہی تقریر میں پھر اپنی اس بات کو غلط کر دیا کہ یہ نماز کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے, لیکن باتوں سے روکنے کے لیے نازل ہوئی ہے. اور پھر اسی تقریر میں اسی دوسری بات کو بھی غلط کر دیا کہ یہ نماز کے لیے ہی نازل ہوئی اور ہے فاتحہ وغیرہ کے لیے, لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ نہ پڑی جائے اس لیے نازل ہوئی ہے. تو الحمدللہ یہ بات تو پروفیسر صاحب نے تسلیم فرما لی کہ آیت نماز کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے. اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ نے جو فرمایا تھا, دیکھیے ضرورت تو نہیں لیکن مزید تاکید کے لیے یہ تحقیق الکلام حاجی صاحب کو ان لوگوں نے دیا تھا, عبد الرحمان صاحب مبارک پوری کا یہ صفحہ اس پر لکھتے ہیں صفحہ 68 پر کہ یہ جو بات ہے کہ صحابہ اور تابعین سے یہ بات سرے سے منقول نہیں کہ یہ آیت کافروں کے لیے نازل ہوئی ہے. کیا صحابہ, اب مولانا نے یہ روک ڈالنے کی کوشش فرمائی ہے کہ ایک اجتماع نہ ہوتی ہے, یہ صحابہ اہل زبان سے وہ ہم سے زیادہ عربی جانتے, انہیں پتہ تھا نا عربی کا, وہ جانتے تھے کہ عبارت النص کیا ہے. لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کی تفسیر یہ بیان فرما رہے ہیں. اب رہی یہ بات کہ اس میں کلام کا ذکر ہے, یہ عبد الرحمان کا مبارک پوری فرما رہے ہیں, حضرت ابو ہریرہ کی روایت پڑھی ہے. فرماتے ہیں ابو ہریرہ کی روایت کی پوری سند ان حنفیوں نے پیش نہیں کی اور معلوم نہیں کہ سند کہتی ہے.
مولانا عبد الرحمان صاحب کو تو پتہ نہیں چلا، لیکن میں بتاتا ہوں کہ اس کی سند کا راوی عبداللہ بن عامر اسلمی ضعیف ہے، لیکن پھر بھی یہ ہمارے خلاف نہیں۔ دیکھیے ایک آیت نازل ہوتی ہے مشرکین مکہ کے رد میں کہ بھائی بت کو سجدہ نہ کرنا، اس میں بت کے لیے نازل ہوتی ہے، لیکن بعد میں مفسرین دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی قبر کو سجدہ کر رہا ہے تو اس کا بھی اس میں ذکر کر دیتے ہیں کہ بھائی قبر کو بھی سجدہ نہیں کرنا، کوئی درخت کو سجدہ کر رہا ہے اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ بھائی درخت کو سجدہ بھی نہیں کرنا، اور آیت وہی بیان فرماتے ہیں۔ اس سے کوئی آدمی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ اگر کسی مفسر نے یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ آیت قبر کے رد کے لیے ہوئے، قبر کو سجدہ نہ کرو، تو یہ بت کی تبدیل کے لیے اب نہیں رہی یا نازل نہیں ہوئی تھی۔ ہم کب کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے باتیں کرو، اور پھر یہ بات اصل سے بھی خلاف ہے جیسے صحیح ہے، پھر اس آیت کا معنی یہ نکلے گا کہ جب تک امام قرآن پڑھتا ہے اس وقت تک تم نے نماز میں باتیں پیچھے مقدر نہیں کرنی، بعد میں کرتے رہیں گے۔ کتنی عجیب بات ہے، کیونکہ اس کا تو یہی ہوگا کہ نماز با جماعت میں جب تک تمہارا امام قرآن پڑھ رہا ہے اس وقت تک تم نے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ منع اگر پروفیسر صاحب دکھائیں اسی آیت کی تفسیر میں تو میں مانوں، ہم تو دوسری آیتوں سے مانتے ہیں نا، اس لیے اس کا یہ اس آیت کا کوئی جواب نہیں۔ پروفیسر صاحب کا یہ دعویٰ جو میں نے بیان کیا تھا، صحابہ سے میں نے تفسیر بیان کی اور میں نے کہا تھا کہ اس کا حل اس طرح ہوگا، ایک اللہ کے نبی کی حدیث بیان فرما دیں کہ یہ آیت قرات خلف الامام کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ یہ پروفیسر نہ بیان کیا انہوں نے اور نہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ صحابہ نے جب مکہ اور مدینہ میں یہ شان نزول بیان فرمایا تو پروفیسر صاحب اتنی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھا کر مجھے کہ فلاں صحابی نے اتر عبداللہ بن عباس کو ٹوکا کہ عبداللہ بن عباس تمہیں عربی نہیں آتی معاذ اللہ، تمہیں اشارۃ النص کا پتہ نہیں ہے، عربی کا کلام کس طرح ہوتا ہے، تم اس آیت کو کیوں نماز پر لگا رہے ہو، نہ اس کے پہلے نماز کا ذکر ہے نہ اس کے بعد میں نماز کا ذکر ہے۔ لیکن کسی صحابی نے نہ مکہ مکرمہ میں ٹوکا نہ مدینہ منورہ میں ٹوکا۔ پھر میں نے اجماع امت پیش کیا، امام مالک مدینہ کے امام اوزاعی، شام کے لائق مصر کے سفیان کوفہ کے، میں نے ان سب سے یہ بات بیان فرمائی اور پروفیسر صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ باب ہونے چاہیے۔ الحمدللہ ہم دکھاتے ہیں یہ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کو استاد کی حدیث کی کتاب، اس میں باب اور یہی شان نزول لکھا ہے کہ یہ صلاۃ مکتوبہ فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی اور امام کے پیچھے قرات سے روکنے کے لیے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ دوسری کتاب کتاب القرات بیکی امام بیکی قاضی کی، انہوں نے باقاعدہ پاک باندھا ہے اسی مسئلے کے لیے وائدہ قرآن پر تمیل لہو سے دور، اور 4 صحابہ 22 تابعین کی روایتیں اس میں نقل کر رہے ہیں کہ یہ آیت نماز قرات خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہ تیسری کتاب سنن نسائی سیاسیفہ کی میں پروفیسر صاحب کو دکھا رہا ہوں، یہ بات بندہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو کون کہتا ہے کہ باب نہیں؟ پروفیسر صاحب نے ایک یہ بات فرمائی کہ جو آخر میں یہ تو مان لیا کہ آیت اسی مسئلے کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اونچی پڑھنے سے روکنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ پروفیسر صاحب نے بات فرمائی اور یہ فرمایا کہ ہم یہ نہیں کہتے ساتھ ساتھ پڑھو، ہم کہتے ہیں کہ امام پڑھ لے پھر پڑھو۔ جو میں نے روایت پیش کی تھی اس کو پروفیسر صاحب نے غور نہیں فرمایا، دیکھیے الفاظ کیے ہیں، حاجی صاحب ذرا توجہ فرمائیں۔ اذا طارا فی الصلاۃ اجابہ من وراءہ، جواب سوال کرنے والے کے بعد ہوتا ہے یا ساتھ ساتھ ہوتا ہے؟ بعد ہوتا ہے نا۔ اللہ کے نبی بسم اللہ پڑھ چکے تھے پھر یہ بعد میں کرتے تھے، اللہ کے نبی فاتحہ کا کوئی جملہ پڑھ لیتے تھے یہ بعد میں کرتے تھے، جیسے پروفیسر صاحب کہتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ بالکل ان لوگوں کو روکا اور اسی پر میں بات ختم کر دوں گا۔ پروفیسر صاحب جہاں اونچی آواز پر جہاں لفظ پر نشان لگائیں، اگر یہ نہیں ہے تو پروفیسر صاحب کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خام کا یہ غلط بات بیان فرمائے۔ یہ کتنی روایتیں میں نے ابن مسعود سے پیش کی اور محمد ابن کعب وغیرہ سے پیش کی، تابعین سے، ان میں اونچی آواز کا لفظ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب نے محض اپنی طرف سے یہ جو میں نے فاتحہ کا لفظ ہے آج تک آپ پروفیسر صاحب کو دیں کہ اس چیز میں میں نے فاتحہ کا لفظ دیا ہے بسم اللہ کا، اس میں یہ نشان لگا کہ اونچی کس لفظ کا ترجمہ نے کیا۔ میں پروفیسر صاحب سے یہی عرض کروں گا، یہ ہماری کوئی لڑائی نہیں، ہم نے اللہ کے نبی کی بات سمجھنی سمجھانی ہے۔
ہم کیوں اپنا بھی وقت ضائع کریں اور اپنے ان دوستوں کا وقت بھی ضائع کریں؟ اگر یہاں اونچی کا لفظ اس حدیث میں ہے جو میں نے پڑھی تو آپ بیان کرتے ہیں، میں ابھی ختم کر دیتا ہوں بات، اور میں لکھ کر دے دوں گا کہ بھائی یہ لفظ مجھے نظر نہیں آیا تھا، پروفیسر صاحب نے دیکھ کر بتا دیا ہے، بات واقعی پروفیسر صاحب کی صحیح ہے اور بات ختم ہو جائے گی۔ تو دیکھیے پروفیسر صاحب نے تھوڑے سے وقت میں 3 فیصلے بدلے ہیں تفسیر کے بارے میں۔ پہلا یہ کہ کافروں کے لیے، دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے لیے، اور وہ بھی نماز کے لیے، اور نماز سے باتوں سے منع کرنے کے لیے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ باتیں نماز میں کرو؟ نہ ہم کرتے ہیں، یہ ہمارے خلاف کیسے ہوئی؟ اور تیسرا آ کر اسی بات پر آ گیا پروفیسر صاحب، فیصلہ تو ہو چکا کہ یہ نماز کے لیے ہی نازل ہوئی، باجماعت کے لیے ہی نازل ہوئی، لیکن اس لیے کہتے ہیں نازل ہوئی کہ پیچھے اونچی نہ پڑو۔ یہ اونچی نہ پڑنے کا نوز اس میں یہ مجھے دکھا دیں پروفیسر صاحب، تو بات ختم ہو جائے گی، فیصلہ تو ہو چکا الحمدللہ، یہ قطعاً اس میں ثابت نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت تو سامنے آ گئی تھی، یہ دیکھیے انہوں نے پروفیسر صاحب کا یہ خیال ہے کہ عبداللہ بن عباس کو قرآن نہیں آتا تھا، اب نیا کی کوشش تو نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیے اللہ ہاضا بخیر میرا سے تم وہ ہدم و رحمت اللہ قومی جو منون، دیکھیں حاجی صاحب یہ جو منون ہے نا، آگے کیا ہوگا قرآن پر تمری لہو بن چکی والا تو یہ جو منون کے ساتھ ہے، سارے کافروں کے ساتھ سراغ میں حامیم سجدہ میں جا کر لگا رہے ہیں، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بہان مدینے کن بن۔ عجیب بات ہے، قرآن کی تفسیر 7 والا لفظ پر نہیں دیکھ رہے اور آگے 26ویں پارے کی آیت ساتھ ملا کر وہ تفسیر کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں عبد الرحمان مبارک کو لکھ گئے تحقیق الکلام میں کہ یہ بات کہنا کہ یہ آیت کافروں کے لیے نازل ہوئی ہے، کسی صحابی نے یہ تفسیر بیان نہیں کی۔ صحابہ کو تفسیر کا حق تھا یا نہیں؟ تابعین میں سے کسی نے بیان نہیں کی۔ یہ صفحہ 68 میں نے حاجی صاحب کو بھی دکھا دیا ہے، جن دو کون سی کتاب حاجی صاحب کو دی ہوئی کتاب ان لوگوں نے پڑھنے کے لیے، اور پھر میں نے جو حدیث پاک آپ کے سامنے قرآن پاک کی تفسیر میں پڑھی، یہ ابن ماجہ کا بتا نکالیں۔ دیکھیے حاجی صاحب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، انصاف ہو تو مسئلہ بڑا واضح ہے۔ یہ میں نے روایت پڑھی نا، انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، اور دیکھیے اگر یہ پوری حدیث لکھ دیتے تو مسئلہ صاف ہو جاتا۔ انہوں نے آگے نہیں لکھا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا۔ حدیث تو یہ چاہیے تھی نا جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اذا کبر فکبروا، امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، وَإِذَا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فَاقْرَؤُوا الْفَاتِحَةَ، جب امام فاتحہ پڑھے تم فاتحہ پڑھو، وَإِذَا قَرَأَ السُّورَةَ فَانصِتُوا، جب سورۃ پڑھے تم خاموش رہو۔ تو دیکھیے یہ خود یہ بات کی کہ حدیث نامکمل نقل کی اور آگے جا کر جواب دیتے ہیں کہ اس سے فاتحہ مراد نہیں، فاتحہ کب مراد رہے گی جب حدیث ہی نامکمل۔ اذا قرأ فانصتوا کو ما ادا فاتحہ پر معمول کریں، آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی کی حدیثوں کے ساتھ یہ ہوگا۔ اور یہ وہ کتابیں ہیں جو میرے حاجی صاحب جیسے دوستوں کو لا کر دی جاتی ہیں، اور حاجی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیثوں کا اس طرح ٹکڑے کر کر کے لکھنا میرے خیال میں سخت رہنا نکل جائے، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اور پھر اس طرح کاٹ پر حدیث بیان کرنا اور آگے غیر مغضوب علیہم اللہ کے نبی کا ارشاد چھوڑ کر کہنا، یہ لکھ دینا کہ یہ فاتحہ کے لیے نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ انداز صحیح نہیں۔ میں پروفیسر صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ آپ کی یہ انداز اختیار نہ فرمائے جو مولانا عبد الرحمان مبارک کا کہا، ہم نے بات سمجھنی سمجھانی ہے، بس یہ سیدھا ہے۔ میں نے اصل میں جو عرض کیا تھا انہوں نے بتا دی ہے، بات گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے، کب تک آگے چلے گا معاملہ ان شاء اللہ 2 قدموں میں صاف ہو جائے گی بات۔ اب وہ جھاگ والی بات اپنی رہی، ان شاء اللہ معاملہ درست ہو جائے گا۔ اگر آپ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھیں، جس میں سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں جماعت کا سلسلہ مدینہ منورہ میں شروع ہوتا ہے، جماعت کا سلسلہ مدینہ منورہ میں شروع ہوتا ہے، اور یہ آیت مکی ہے اور اس پر اتفاق ہے سب کا کہ یہ آیت جو ہے مکی ہے۔ اگر عالم کہا کہ وہ مکی ہے یہ آیت مکی ہے، اور نہیں آپ خیر بخاری ہے میں لکھا کہ مکی میں جماعت ہوگی، میں چاہتا ہوں اب یہ جو ہے اب یہ قرآن مجید کی آیت دیکھیں گے، میں نے جو آپ کے سامنے پیش کی تھی بقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن،
کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو، ملغو فیہ، شور مچاؤ اس میں، لعلکم تغلبون، تاکہ تمہاری جیت رہے گی، تاکہ تمہارے بعد مطلب تمہارے پلے کو بات نہیں کرے گی، نبی ہارے گا تم جیتو گے، تمہارا کام بن جائے گا۔ اب یہ بات جو ہے یہ کافر نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ نماز کے بارے میں کافر کہہ رہے ہیں، یہ کافر کو جب حضور بات سناتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اس وقت کی یہ بات، میں نے یہ نماز کے بارے میں یہ ہے نہیں۔ اور پھر یہی لفظ میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیت کی آپ کو پڑھ کر سنائی کہ میدا قرآ علیہم القرآن، دیکھیے وہی قرآ موجود، میدا قرآ علیہم القرآن لا یسجدون، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے یعنی قرآن کا بات کیا جاتا ہے لا یسجدون، وہ سجدہ نہیں کرتے، مانتے نہیں، جھکتے نہیں، بلکہ کافر اس کی تبدیل کرتے ہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ میں نے اپنے پاس سے تفسیر نہیں کی، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، میدا قرآ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، لما ذکر تعالی ان القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة امر تعالی بالانصات عند تلاوته اعظاما له واحتراما لا كما كان يتعمده كفار قریش مشركون في قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، یعنی کافروں نے صبر تو کرے، کافروں نے مالا کو دیکھ کر صبر تو کرے، میں نے دیکھا کتاب دے دیں گے، کتاب سب کچھ مل جائے گا، برا کیوں رہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کی جو میں نے شروع میں بات کہی تھی، اس قرآن کے اندر نہ نماز کا لفظ ہے، اس قرآن مجید کے اندر اس میں نماز کا نہ مقتدی کا ذکر ہے نہ کوئی اور ذکر ہے، اس میں ایک عام بیان بیان کی گئی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تم پر قرآن پڑھا جائے، جب تم قرآن کا بات سنو، اسی لیے اب دیکھیے انہوں نے کہا نا اونچی آواز کا نہیں ہے ذکر، یہ عبداللہ بن عباس سے بیان کیا، راح جب مرتبہ ملفین کی فی القراءۃ عن ابن عباس فی قوله تعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ نظرت فی رفع الاصوات خلف رسول اللہ، نظرت فی رفع الاصوات، یہ آیت نازل ہوئی ہے فی رفع الاصوات کہ لوگ آوازیں اونچی کرتے تھے خلف رسول اللہ فی الصلاۃ، نماز کے اندر، وفی الخطبۃ یوم الجمعہ، اور خطبے میں بھی جمعے کے دن، وفی العیدین اور عیدوں میں بھی، فنہاہم عن القراءۃ فی الصلاۃ، بس آپ نے ان کو منع کیا بات کرنے سے نماز میں، وفی الخطبۃ اور خطبے میں، لأنہا صلاۃ، کیونکہ وہ بھی نماز کے حکم ہے، مقال من تکلم یوم الجمعہ والامام یخطب فلا صلاۃ له، کہ جو آدمی باتیں کرے گا اس کی نماز غلط نہیں ہے۔ تو اس سے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے، یہ آیت صحابہ نے جو اس کی مختلف تفسیریں بیان کی ہیں اس کے بارے میں دیکھیں یہ اصول، قال الزرکشی فی البرہان قد عرف من عادت الصحابہ، صحابہ کی عادت سے یہ بات معلوم ہے، والتابعین اور تابعین کی عادت سے بھی، ان احدهم اذا قال نزلت هذه الآیۃ فی کذا، کہ جب صحابی کا تابعی کہے کہ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی ہے، فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، کہ یہ چیز بھی اس حکم کے تحت آتی ہے، یہ چیز بھی اس حکم کے تحت آتی ہے، لا أن هذا كان سبب في نزولها، یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ اس کا سبب نزول ہے، یہ اس کا شان نزول ہے، فهو من جنس استدلال على الحكم بالآیات لا من جنس النقل، یہ صحابی کا استدلال ہے، جیسے کوئی خطبے کے لیے فٹ کرتا ہے، کوئی عید کے لیے فٹ کرتا ہے، کوئی نماز کے بارے میں فٹ کرتا ہے، اور نماز بھی کیا تو اونچی آواز سے پڑھے، ساتھ ساتھ امام کے پڑھے جس سے مخالفت ہو، جو ہماری بحث ہے اس کو یہ آیت تک نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com، www.ahlulhadith.net، www.munazara.org۔ مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 030156158881، 03455093 شکریہ۔ نہ ہے ہر بارے میں دیکھیے جماعت ہو رہی ہے، امام قیاس کر رہا ہے،
مقتدی آتا ہے، حنفی ہو یا حنفی کو کوئی ہو، اللہ اکبر کہے گا کہ نہیں کہے گا تو کیوں کہے گا؟ حالانکہ چپ رہنا چاہیے، یہ پڑھنا نہیں ہے۔ جب وہ آ کر اللہ اکبر کہتا ہے تو کہنا یہ ہے کہ جو واجبات ہیں، جو ضروری ہے کام کرنے کے، وہ بے شک پر رہا کرو اس کو، یہ آپ اس سے نہیں ہوتی۔ یہ حدیث واضح کرے گی اس بات کو کہ اس کا فیلڈ کہاں تک ہے، کہاں تک اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے۔ میں پھر آپ کو یہ توجہ دلاؤں کہ یہ عبدالرحمان کی کتاب، یہ فلاں کی کتاب، یہ فلاں حدیث کی، تو اس سے یہ بات میری پہلے والی ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ قرآن سے مولانا قطعاً ثابت نہیں کر سکتے کہ مقتدی جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کی وہ جو ہمارا دعویٰ ہے، قرآن کی وہ جو ہمارا دعویٰ ہے۔ انہوں نے عبداللہ بن عباس کی دکھائی، میں نے عبداللہ بن عباس کا آپ کو دکھا دیا، بحثی کا حوالہ کیا اور یہ بحثی کا دیکھ لیا۔ جب مطلب ہے بلبحثی اور پھر قرآن نظر کی رفع افراد خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جمعے کے بارے میں۔ اب یہ دیکھیے گا بغوا بھی شاید بتا ہم مجاہدین حاضرات قارا حاضر فی الصلاۃ والخطبۃ یوم الجمعہ، یہ مجاہد یہ بات کہہ رہے ہیں۔ دیکھو المومن فی صلاۃ من الاتباع الیہ الا فی صلاۃ مسعودۃ او مکتوبۃ اور یوم جمعۃ اور یوم فطر اور یوم الاضحیٰ یعنی ویلا قرآن، یہ معاصر کتاب ہے مولانا کی کتاب کی کتاب۔ تو دیکھیے اب یہ باتیں تو چلتی رہیں گی، لیکن مولوی تو کبھی نہیں مانے گا، نہ میں نہ وہ اس کو آپ تسلیم کر لیں۔ لیکن یہ بات تو طے ہے نا کہ جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن سے مولوی صاحب یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہ کرے۔ کس سے ثابت کریں گے؟ فلاں کہتا ہے، فلاں کہتا ہے، قرآن تو نہیں کہتا، قرآن تو بالکل نہیں کہتا، قرآن میں نہ نماز کا لفظ، قرآن میں نہ مقتدی کا لفظ، یہ بالکل نہیں۔ لہذا ہم کہتے ہیں اگر آپ کو وہ دعویٰ ہے کہ قرآن سے ثابت ہو گیا اور یہ ہو گیا تو پھر آپ قرآن کی بات کے اندر میں نے صاحب کو بتایا، دیکھیے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں مولانا جگرنی کرتے ہیں، پھیر پھیر کر کے روکنے والی صورت ہے، ورنہ صورت یہ ہے کہ ایک چیز قرآن سے واضح، ایک چیز قرآن سے واضح، قرآن سے واضح ہو، جب ایک چیز قرآن سے واضح نہیں۔ اب آپ دیکھیے قرآن ہے، قرآن کیسے رکوع کیسے کرنا چاہیے، رکوع کے اندر کیا کرنا قرآن بتاتا ہے، سجدے کے بارے میں بتاتا ہے، تشہد کے بارے میں بتاتا ہے، جو نماز کے 6 فرض ہیں اور امام صاحب کے نزدیک 7 فرض ہیں ان کے بارے میں قرآن کو بتاتا ہے۔ صرف یہ ایک الحمد ہی رہ گئی کہ جس کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں، حالانکہ نہ الحمد کا نام، نہ قرات کا نام، نہ مقتدی کا نام، کسی چیز کا نام نہیں۔ اور پھر جبکہ ویزا قرئ القرآن جا بجا قرآن مجید میں آتا ہے، میں نے آپ کو بتایا ویزا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون بل الذین کفروا یکذبون۔ دیکھیے الحمد للہ ان شاء اللہ آپ سنتے رہے، پوائنٹ کو قید کرنے کی کوشش ہے۔ ہم لوگ مناظر نہیں ہیں، نہ زیادہ کھا سکتے ہیں، ہم تو صرف آپ کو توجہ دلانا۔ سوال ہے قرآن مجید سے، ہاں قرآن مجید میں مقتدی کا ہے تو قرآن مجید نہیں ہے۔ میرے دوستوں میں نے پروفیسر صاحب کے سامنے اور آپ سب کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی قرآن ہو سب سامنے اولا ہوگا اللہ کے قرآن ہے۔ میں نے بتایا کہ وہی قرآن قرآن مجبور کا سیدھا ہے، جیسے کہا جاتا ہے خط زید نے لکھا تو سب کو پتا تھا زید نے لکھا، کہا جاتا ہے خط لکھا گیا اب پتا نہیں تو پتا چلانا پڑتا ہے۔ اور میں نے اللہ کے نبی کی حدیث سے تفصیل بیان کر دی، اس میں غیر مغضوب علیہم کے الفاظ بھی ہیں، اس میں فاتحہ کا خاص ذکر بھی ہے۔ میں نے نبی کے صحابہ کے تعبیر کے تفصیل بیان کر دی، اس میں فاتحہ کا بھی ذکر ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے جو بیان فرمایا پروفیسر صاحب نے یہ کتاب القرآن کا ایک حوالہ دیا ہے کہ نازلت فی رفع الصلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر خطبہ نماز اور خطبے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بات یہ ہے ہم نے کب کہا کہ ہم اونچی پڑھیں گے، اس سے یہ بات ہم نہ اونچی پڑھنا جائز کرتے ہیں حد تک سنیں اور نہ آہستہ جائز کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ روایت ضعیف ہے، عبداللہ بن مسلم زباری یہ صحیح فقہ راوی نہیں ہے۔ نمبر 1 عاصم بن عمر یہ ضعیف راوی ہے، یہ دونوں راوی ضعیف ہیں۔ پھر اس کا اثر ہم پر کوئی نہیں پڑا، اس کا اثر اس پر پڑے گا کہ اللہ جب جماعت ہو رہی ہے تو پیچھے کوئی بلند آواز نہ کرے، جو اونچی آمین کہتے ہیں ان پر اثر پڑے گا نا، تو پیچھے اونچی آمین نہ کرو۔ پروفیسر صاحب نے تو ایک اور مدرسہ صاف کر دیا کہ اللہ کے نبی کے پیچھے جماعت میں کسی مقتدی کا اونچی آواز کرنا کسی جگہ یہ بھی ساتھ میں روک دیا ہے۔ اور جو بات میں نے پہلے کہی تھی وہی پروفیسر صاحب نے بیان کروا دی
کہ آیت کا جب تفسیر ہوتی ہے تو بیان کرتے ہیں مفسرین کہ یہ بھی اس سے شامل ہے، یہ بھی شامل ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ آیت بت کے سجدے کو بھی شامل ہے، قبر کے سجدے کو بھی شامل ہے، درخت کے سجدے کو بھی شامل ہے، تاریخ کے سجدے کو بھی شامل ہے۔ تو اسی بات میں پروفیسر صاحب یہ مان گیا کہ یہ خطبے کو بھی شامل ہے، قرآن کو بھی شامل ہے، تو بات تو واضح ہوگی بالکل۔ اسی پروفیسر صاحب نے ایک بات اور یہ فرمائی کہ مکہ مکرمہ میں جماعت نہیں ہوتی تھی۔ پروفیسر صاحب کی یہ بات بے دلیل ہے۔ یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں صحیح بخاری شریف ہے، حاجی صاحب توجہ فرمائے ذرا، یہ لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نازلت رسول مختفم بے مکہ تھا، مکہ کے بعد ہے نا چھوٹے ہوئے تھے مکہ تھا، آپ چھوٹے تھے مکہ میں ہی آپ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا رہے تھے جماعت کے ساتھ۔ یہ مکہ مکرمہ میں جماعت ہوئی یا نہیں؟ آپ بیٹھے اپنی جگہ، کوئی بات نہیں۔ اس لیے یہ بخاری کا انکار کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے۔ بخاری شریف میں بات موجود ہے، میری باری میں نہ بولے، میں نہیں بولتا آپ کی باری میں۔ یہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صحابہ کو جماعت کرا رہے ہیں، صحیح بخاری صفحہ 686۔ میں پروفیسر صاحب سے یہ چیلنج کرتا ہوں، کسی حدیث کی کتاب میں دکھا دے کہ کسی صحابی نے فرمایا، جیسے میں نے صحابی کی بات کی کہ مکہ مکرمہ میں جماعت نہیں ہوئی۔ دیکھو دیکھیں، نمبر 1 یہ نہیں تھا کہ آپ ابن کثیر نہیں دیتے تھے۔ نمبر 2 پروفیسر صاحب نے یہ کہا کہ یہ آیت مکی، اب اپنی بات سنیں۔ پروفیسر صاحب نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی پہلی آیت پر، یہ حضرت ابو ہریرہ والی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نماز میں باتیں ہوتی تھی تو آیت نازل ہوئی۔ ابو ہریرہ مکہ میں مسلمان ہوئے یا مدینہ میں؟ مدینہ میں مسلمان ہوئے نا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آیت مدنی ہے۔ یہ مولانا مبارک پوری صاحب لکھ رہے ہیں، وہی حدیث لکھ کر ہے کہ اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو آیت کو مدنی ماننا پڑے گا۔ نمبر 1 پھر دیکھیے یہ امام زہری جو مدینہ منورہ میں امام مالک کے استاد ہیں، تابعی ہیں، حاجی صاحب یہ دیکھیں، نازلت حاضر ہے تو فی فتم من الانصار۔ انصار مدینے والے تھے یا مکے والے؟ انصار تو مدینے والے بنے نا، تو آیت مدنی ہوئی یا نہیں؟ حضرت ابو العالیہ، حضرت ابو العالیہ بیان حضرت مجاہد مکہ مکرمہ میں انہوں نے 30 مرتبہ حضرت ابن صاحب کو قرآن پڑھا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ شرافتم من الانصار، انصار کا لفظ، انصار کا لفظ ٹھیک ہے جی، آپ میری دیکھیے یہ ان احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ آیت ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اگر کسی کا بات کے صحابہ کے خلاف نہیں ہے، اس لیے میں بھی پروفیسر صاحب میں جاتا ہوں، صرف ایک صحابی کا قول میرا چیلنج ہے جس نے یہ فرمایا ہو کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ کسی صحابی سے ثابت نہیں، میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں، کسی ایک صحابی کا قول کہ مکہ میں جماعت نہیں ہوئی، یہ کسی صحابی کا قول نہیں۔ پروفیسر صاحب جہاں بیٹھے اپنی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو میں نے عرض کر دیا نا کہ خطبے میں بھی ہم خاموش رہتے ہیں، کہتے ہیں یا نہیں؟ اور یہ آ کر نفل کرتے ہیں، خطبے یہ آ کر نفل کرتے ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں۔ انہوں نے نہ نماز میں اس آیت کو مانا، نہ خطبے میں اس آیت کو مانا، نہ عید میں اس آیت کو مانا۔ ہم عید میں بھی امام کے پیچھے باتیں نہیں کرتے، بتے میں ہم پیچھے۔ انہوں نے نہ عید میں مانا، نہ جمعے میں مانا، نہ اور جگہ مانا، اور پھر یہی کہیں کہ خطبے کے دوران پروفیسر صاحب نے یہ بات بیان فرمائی کہ اونچی پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اور شفیع صاحب عبداللہ بن عمر عبدالرحیم صاحب کا بات بتا رہے تھے۔ بات تو یہ کیا ہوتی تھی نا کہ صحابہ تابعین کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیے بخاری شریف آیت نازل ہوئی، لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب قرآن لے کر نازل ہوتے، آپ اللہ کے نبی کو قرآن سناتے تو اس طرح باتیں نہ کریں، بعد میں جسر ہوتی ہے، بعد میں اپنے بات پر بات کریں۔ سنا حاجی صاحب، یہ جب نازل ہوئی آیت، اللہ فرشتے جبریل علیہ السلام آہستہ آہستہ اللہ کے نبی کو قرآن پڑھاتے نا،
ایجاد کر لیں تو اللہ کے نبی اس خوف سے کہ کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائے ساتھ ساتھ پڑھتے آہستہ یہ لفظہ یحرے کو شاخ آتا ہے صرف حضرت کے ہونٹ دیتے حضرت کے ہونٹ دیتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی ہونٹ ہلا کر دکھائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ساتھ نہ پڑھیں فاستمع لہو یہ توجہ کریں وانصت وہی جو آیت میں رہے گا نا فاستمع لہو وانصت اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اگر زبان ہل جائے تو بھی انصتو کے خلاف اگر ہونٹ ہل جائے تو بھی پروفیسر صاحب نہ زبان ہلائیں نہ ہونٹ ہلائیں پھر جو چاہے کریں یہ بخاری شریف میرے پاس ہے پروفیسر صاحب اٹھا کر کوئی 14ویں صدی کی بات بتا رہے ہیں کوئی کسی صدی کی میں صحیح بخاری شریف سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور خود اللہ تعالیٰ سے لا تحرک به لسانک کا اللہ کے نبی سے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں تو دیکھیے میں حیران ہوں کہ پروفیسر صاحب کو نہ بخاری کا پتہ ہے کہ اس میں مکہ مکرمہ میں جماعت کا ذکر ہے نہ اسی بات کا ذکر ہے پروفیسر صاحب خود پہلے یہ فرما چکے کہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ابو ہریرہ ایمان لا چکے تھے اور ابو ہریرہ کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے مدینہ منورہ میں اور آپ بیٹھتے یہ فرما دیا پروفیسر صاحب دیکھیے بات فیصلے کی یہی ہے میں نے شروع میں ایک بات کہی کہ آیت میں یہ مسئلہ ہے اور اسی پر ہوں صحابہ کی تابعداری میں اسی پر ہوں نبی کے ارشاد میں اسی پر ہوں اجماع امت کی وجہ سے اور پروفیسر صاحب کئی باتیں بدل چکے ہیں یہ کافروں کے لیے نمبر 1 یہ باتوں کو روکنے کے لیے نمبر 2 یہ خطبے کے لیے نمبر 3 یہ نماز کے لیے اور قرات کے لیے نمبر 4 لیکن اونچی سے روکنے کے لیے تو دیکھیے آج تک پروفیسر صاحب ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ عمر والے ہیں قرآن کی ایک آیت کی تفسیر صحیح نہیں سمجھ سکے ورنہ وہ ایک ہی میری طرح بات بیان کرتے اور میں نے جو بات بیان کی اسی پر الحمدللہ قائم ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ بات صحیح ہے تو جو نئی بات چلی تھی میں نے بتایا کہ جو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ ابن عباس کی جو روایت باقی سے پیش کی کہ اونچی آوازوں کے بارے میں اونچی آواز نہ ہو پیچھے پہلے میں نے بتایا کہ روایت ضعیف ہے اس کے 2 راوی ضعیف ہے پروفیسر صاحب اگر آپ کو علم اسماء الرجال کا تعلق ہے کوئی اور فن حدیث آپ نے کسی واقعی استاد سے پڑھا ہے تو مجھے اس کی سند صحیح ثابت کر کے دکھائے نمبر 1 پروفیسر صاحب نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے کہ بھائی حق کی بات نہ ہم مانیں گے نہ یہ مانیں گے پروفیسر صاحب اپنے بارے میں جو چاہے فرمائیں لیکن میں اپنے بارے میں اور الحمدللہ اپنی جماعت کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ حق بات ماننے کو ہم شکست نہیں سمجھتے پتہ سمجھتے ہیں جو حق بات ہو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نہیں مانیں گے پروفیسر صاحب نے خود یہ بات مان لی کہ ہم حق بات ہے نہ ہم مانیں گے نہ لیکن ہمارے بارے میں نہ کہیں آپ اپنے بارے میں اور آپ کے بارے میں ہم اس پر سوال کرتے ہیں کہ آپ اگر اسی طریقے پر رہے نہ آپ نے نبی کی تفسیر مانی نہ آپ نے صحابہ کی تفسیر مانی نہ آپ نے اجماع امت کو مانا تو پھر آپ حق کہاں سے لیں گے نہ آپ کے پاس ہوگا نہ آپ مانیں گے تو بہرحال میں نے یہ باتیں واضح کر دی ہیں اب اسی قرآن پاک کی آیت کے بارے میں بات تو ختم ہے پروفیسر صاحب سے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ایک صحابی کا قول یہ ہو کہ یہ آیت قرات خلف الامام کے لیے نازل نہیں ہوئی پھر رد ہوگا میرا ٹھیک ہے ایک تابعی کا قول یہ ہو میں نے اجماع امت بیان کیا اللہ کے نبی کا ارشاد ہو کہ یہ آیت قرات خلف الامام کے بارے میں نازل نہیں ہوئی پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں حق نہیں مانوں گا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ صحابی کا ایک ایسا قول پیش کرے میں اسی وقت اٹھ کر اعلان کروں گا کہ پروفیسر صاحب نے مجھے یہ بات بتا دیا ہے میں مان گیا ہوں اور میں کہوں گا کہ یہ میری شکست نہیں الحمدللہ فتح ہے جواب دے پروفیسر صاحب لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مکی نہیں ہے یہ سید الرشاد ہے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی صحابہ سے پیش کریں اب وہ بات پہلے ہو گئی تھی کہ صحابہ نے حدیث سے قرآن سے ضعیف نے ایک بھی صحیح نہیں ہے میری بات نہیں ہوتی دیکھیں نا پہلے ہمارا جو اسٹینڈ تھا میں نے کہا نہیں کہ ان کا دیکھیے ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ مسئلہ حدیث سے ثابت ہو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس قرآن ہے نہیں انہوں نے کہا کہ دونوں مرکب ہوا نا
وہ تو حدیث قرآن ہو جاتا ہے. اچھا اب دیکھیں نا اگر مثلا ہم یہ بات کہہ دیں دیکھیے اگر ہم یہ بات کہہ دیں آپ دیکھیں نا اسی کے لیے پہلے ایک تو سنیں کہ یہ آیت مکی ہے مدنی نہیں. اس کے بارے میں سبیر الرشاد مولانا رشید احمد صاحب کو پوچھنا ہوگا. یہ کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی اچھا جو کیونکہ آراف باتفاق محدثین و مفسرین کے مکی ہے اور یہ آیت بھی مکیہ ہے. کسی نے اس کو مکیہ ہونے سے استثناء نہیں کیا نہ کسی نے اس کو مولانا رشید احمد گنگوہی ہے جو کہ پھر وہی تو بات ہے نا. اچھا اب کیا ان کی آپ دیکھیں نا میں نے یہ آپ کو کہا کہ حنفی عالم کا میں نے حوالہ دے دیا. اب یہ دیکھیے گا یہ آراف یہ سورت آراف سورت الاعراف مکیہ یہ تفصیل دلا رہے ہیں. یہ سورت الاعراف مکیہ سورہ اعراف مکی ہے. اب جب یہ مکی ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا اور حنفی عالم اور جتنے بھی حنفی عالم ہے سب ان کے شاگرد بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ ان کی کتاب ہے اور اس میں یہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے. پھر اس کے علاوہ دیکھیے یہ جس آیت سے استدلال کر رہے ہیں یہ نور الانوار کی کتاب ہے. اس میں وہ اس آیت کا تو صفایا کرتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں اس سے مسئلہ ثابت کرتے ہیں. حکم بین الآیتین المسیر الی السنۃ لأن الآیتین اذا تعارضتا اذا تفاقتا کہ جب دو آیتوں میں تعارض ہو تو وہ گر جاتی ہیں. خلاف العمل بالمسیر الی ما بعدہ وهو سنت پھر ہمیں سنت کی طرف جانا پڑے گا. ولا يمكن مسیر الآیت صالحۃ تیسری آیت کی طرف نہیں جا سکتے لأنه يفضي الى الترجیح بکثرۃ الادلہ کیونکہ وہ دلیلوں کی وجہ سے ترجیح کا پھر مسئلہ پیدا ہوگا. وذلك لا يجوز اور یہ جائز نہیں قرآن میں. فمثاله قوله تعالی اقرأوا ما تيسر من القرآن اور وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ان دونوں آیتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے اور جب ٹکراؤ ہوگا فإن الأول بعمومه يوجب القراءة على المقتدي والثاني بخصوصه ينفيه فقد ورد في الصلاة جميعا فتساقطا دونوں ساقط ہو گئی دونوں سے استدلال نہیں ہو سکتا. اب یہ دیکھیے گا سارے لا حدیث بعد اس کے بعد ہم حدیث کی طرف جائیں گے. وہ قوله علیہ السلام من قال الامام فقرات الامام قرات. اب ہم حدیث کی طرف جائیں گے. یہ حدیث سے استدلال کریں گے ان کے بڑے میں نے تو ترجمہ صاف فرق کیا ہے. ہاں حدیث کا دیکھنا کہ بہت اب ہم حدیث کی طرف جائیں گے کہ من کان لہو امام جس کا امام ہو فقرات الامام قرات لہو امام کی قرات اس مقتدی کو بھی کفایت کر جائے گی. لیکن کون سی قرات ہم کہتے ہیں ہمیں تو فرض ہے یہی تو حدیث کا آئی نہیں آپ نے کر دیا ابھی تو آئی نہیں کہ ہمیں فرض ہے قرات کا دیکھیے قرات کے لفظ سے قرات کے لفظ سے آپ یہ نہ نکالے قرآن مجید نہیں ہے تو ایک منٹ ٹھہریے الحمد اور باقی قرآن سارا برابر ہے. الحمد اور باقی قرآن سارا برابر ہے نا. قرآن ہے لیکن حکم مختلف نہیں حکم مختلف قرآن ہے ہی نہیں. قرآن ہے حکم مختلف قرآن ہے تو پھر بات تو سنے نا حکم مختلف ہے کہ دونوں کا. ایک منٹ ٹھہرا کتاب تو صاحب کی ہے یہ کتاب سمجھے نہیں. میں نے یہ دکھایا ہے کہ یہ آیت سے استدلال کر رہے ہیں اور یہ ساتھ رہے ہیں جس سے استدلال نہیں کر سکتے. یعنی حنفی عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے ہم استدلال نہیں کر سکتے. یہ حنفی عالم ہے اور یہ اس کو پیش کر کے استدلال کر رہے ہیں. تو دیکھیے آپ کو یہ معاہدہ ہے کہ الحمد شریف قرآن ہے میں کہتا ہوں بے شک قرآن ہے لیکن قرآن کے ہونے میں فرق ہے. جو الحمد کی نماز کے ساتھ ہے باقی قرآن کی نہیں ہے. جو اب آپ دیکھیے گا کوئی امام ہو حنفی ہو یا حدیث ہو الحمد ضرور پڑھے گا باقی کا کہیں سے پڑھ لے لیکن الحمد ضرور پڑھتا ہے. اگر سارا قرآن برابر ہے اور الحمد بھی برابر کیا ہے تو یہ الحمد کو خاص کرنے کی کیا وجہ ہے تو قرآن وہی بات کرتے ہیں آپ مانے نا خاص ہے نہیں یہ نماز کے لیے خاص ہے. ہاں قرآن نماز کے لیے خاص ہے. جب نماز کے لیے خاص ہوگا تو اس کا حکم بھی الگ ہوگا. قرآن کے لیے حکم آ گیا بہت اچھا بالکل قرآن کے لیے حکم آ گیا کہ پھر وہی بات ہے بھائی خاص ہوگا. صاحب لکھا ہے کہ اس کا حکم خاص ہوگا. یہ خاص کا لفظ ہے نا یہ آیت میں اچھا دکھانا چاہتا ہوں. یہ آیت میں اضافہ کرنے تو کہتے ہیں بخصوص ہی یہ خاص طور پر مقتدی کو منع کر رہی ہے پڑھنے سے. تو بات ختم ہو گئی. تو آگے کیا کہا ہے آگے یہ حدیث کر رہے ہیں آپ ختم ہو رہی اس سے آپ بیٹھتے ان سے بات کر رہے ہیں
देखिए इसको आप समझ जाए, इन्होंने 2 आयतें आपकी बात नहीं है, मेरी बात है, बैठ के बस मैं बता रहा हूँ। देखिए इन्होंने 2 आयतें पेश की, इन्होंने 2 आयतें यहाँ पेश की हैं। एक वायदा पूरा कुरान सबसे मैं लहू बांधते तू, एक खबरा उमाद मेरा कुरान। भाई मैं किताब की बात करता हूँ, इन्हें कर रहा हूँ। मैं किताब कि इन्होंने कहा है कि खबरा उमाद मेरा कुरान ये कहती है कि मुक्ति पड़े, ये कहती है खबरा उमाद का सलाम हो, ये कहते हैं कि ये मुक्ति पड़े। अब देखो ना ये हमारा भी अमूम में ही मसानी के खसूस ही जन्म की है। पहली किरात जो है, पहली आयत जो है फकरा उमात का सरा, ये जो उन्होंने नकल की है, फकरा उमात का सरा मेरा कुरान, ये कहती है मुक्ति पड़े, ये कुरान कहता है ये, और वैदा पूरा कुरान कहती है कि ना पड़े। अब दोनों आयतों में टकराव है, लिहाजा हम न उससे इंतजार करते हैं, न उससे इंतजार करते हैं, दोनों को छोड़कर हम हदीस बोलते हैं। आप आए तो समझे मैं कह रहा था, तो हदीस का यानी पहले आगे वही पिछली कर रहे हैं ना, इतनी सारी नमाज से पढ़ा जाए उस वक्त तो चौक हो जाए। ये ना ईमान दीजिए, ये किराए के मुताबिक है। इन्होंने ईमान में 2 आयतें कहते हैं कि मुक्ति पड़े, एक में यह है कि मुक्ति पड़े, दूसरी में है कि मुक्ति ना पड़े। एक कहती है कि मुक्ति पड़े, दूसरी कहती है कि मुक्ति ना पड़े। निकलने वाला कहता है कि जब इमाम पढ़े तो तुम खामोश हो जाओ। आप बैठ जाए, आप आगे आ जाए, प्रोफेसर अब्दुल्ला साहब को पीछे कर दें, आप आगे आ जाए। हाजी साहब प्रोफेसर अब्दुल्ला साहब को पीछे कर दें, खत्री साहब को आगे ले आए, फिर बात करें। ये बात नहीं है, खत्री साहब आगे आ जाए, एक बात नहीं करते तो पीछे कर दो। मैं जवाब देता हूँ, सुनिए भाई, मैं जवाब देता हूँ इस बात का। मैं जवाब देता हूँ, आपने क्या दोनों मजाक है वो अपने अपने सामने से बातें कर रहे हैं। किसी तीसरे आदमी को मैंने पहले की बात की थी और मैं उसूल को बड़ा पक्का मैंने साफ लफ्जों में कह दिया था, हाँ हम आलिम हो या हदीस से ताल्लुक रखो, जो तीसरा आदमी उसके बात करेगा मैं काम से कदर ही निकाल दूंगा। क्योंकि जहाँ उलमा की इज्जत होने से खातिर है, उस एक आदमी को मैं साजिश जरूर करूंगा जिस तरह बागी को सलाह जमा करने के लिए जरूरी है, और इस बात को आपने तस्लीम किया है। मैं भी यही अरबी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी, वही किताब उठा के मैंने मौलाना को कह दिए कि आप पढ़े, इसलिए कि जो बात मैं खुद कह रहा हूँ जो मैं सकूल में हमारे तक जाके उसके खिलाफ ना अमल करूँ। प्रोफेसर साहब की खिदमत में अर्ज है, अगर उनको एतराज है तो हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब को एक तरफ करते खुद तशरीफ ले। बहुत अच्छे, ठीक है। अगर ये इस्तेमाल नहीं कर सकते या उनके इस्तेमाल करने को योग महसूस करते हैं तो आप तशरीफ ले हर बैठे हुए। मैंने बात नहीं की, हाजी साहब को बात समझाना चाह रहे हैं, वही आप पढ़ के समझा दे, आप एतराज कर। हाजी साहब आप जो बोलते हैं मुनाज़िर प्रोफेसर अब्दुल्ला साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात देखिए, बात बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह साफ होती चली आ रही है। प्रोफेसर साहब ने फरमाया था कि हम हक नहीं मानेंगे, हाजी साहब ने बड़ी साफ सी बात पूछी कि फातिहा कुरान है या नहीं। इसका जवाब इतना है कि है या नहीं। देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, इजाजत है, ये किस बात का जवाब दोगे? जब मौलाना बात करते सुनते क्यों नहीं? किस बात का जवाब क्यों सुनते? सुने, अब बात मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों से, हाजी साहब से मेरी याद है कि जब औरत को पर ऐसे दिन आते हैं वो नमाज नहीं पढ़ती, वो कुरान पढ़ती है? नहीं पढ़ती ना, फातिहा पढ़ती है? याद तो पढ़ने तो फातिहा का और सारे कुरान का एक ही हुक्म होगा ना? जब गुस्ल फर्ज हो मर्द या औरत पर तो कुरान नहीं पढ़ते, फातिहा पढ़ते हैं, तो फातिहा और सारे कुरान का एक ही हुक्म हुआ ना? हाँ, हज़रत ने फरमाया है कि रुकू और सजदे में कुरान पढ़ना मना है। जिस तरह सूरत यासीन पढ़नी मना है, इसी तरह सूरत फातिहा पढ़नी भी मना है। फिर कुरान आता है, ये कुरान कहता है इज़ा क़राअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाह,
کہ آپ دیکھیے اور کوئی کتاب شروع کرتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ اچھا آپ نہیں پڑھتے ہیں، قرآن سے پہلے ہوتی ہے نا. اب میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، آپ ہی فیصلہ دیں، آپ سورۃ فاتحہ سے پہلے نماز میں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں یا کل والے سے پہلے پڑھتے ہیں؟ تو سورۃ فاتحہ قرآن ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو حاجی صاحب نے بات تو بالکل واضح فرما دی کہ جب قرآن کا یہ حکم ہے. اب دیکھیے انہوں نے یہ لکھا ہے آیت وائزہ فقر مات یسر من القرآن جو ہے 2 آیتوں کو آپ پروفیسر صاحب یہ ٹکرانا چاہتے ہیں کہ 2 آیتیں ٹکرا جائیں اور اس طرح یہ آیت ختم ہو. آیت فقر مات یسر من القرآن سورۃ مزمل کی آیت ہے. سورت کہیں مسلم شریف میں یہ موجود ہے ابو داؤد میں کہ سورۃ مزمل بالکل ابتدا میں نازل ہوئی ہے. علامہ سیوطی اتقان میں فرماتے ہیں کہ سورۃ مزمل 30 نمبر پر نازل ہوئی ہے. 30 نمبر پر نازل ہوئی ہے. بلکہ یہ جو آپ کو تحقیق القرآن دے کر گئے ہیں اس میں بھی مزمل کا نزول عراق سے پہلے نقل کیا. اور سورۃ فاتحہ 5ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے. کتنے نمبر پر ہے؟ 5 بعد میں ہوتا ہے یا پہلے ہوتا ہے؟ جس دن مزمل آئی ہے اس وقت تو سورۃ فاتحہ ابھی نازل ہی نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ اصلاح کیسے بنے گا؟ پھر سورۃ مزمل جو ہے وہ نازل ہوئی ہے تہجد کی نماز کے لیے. تہجد کی نماز اکیلے پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ؟ اکیلے پڑھی جاتی ہے نا. تو وہ اکیلے کا مسئلہ ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، کون نہیں مانتا؟ آپ اکیلے نہیں کرتے. تو یہاں خام صاحب ٹکراؤ پیدا کرنے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ جو حدیث بیان فرمائی ہے انہوں نے دیکھیے اس کی کتنی اونچی سند ہے. فرماتے ہیں قال محمد اکبر ابو حنیفہ کا امام محمد فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ حدیث سنائی. حدثنا ابو حسن موسیٰ بن ابی عائشہ، وہ کہتے ہیں کہ امام موسیٰ بن ابو عائشہ نے ہمیں حدیث سنائی. حدثنا عبداللہ بن شداد بن الحاد عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ یقرأ، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جماعت کرا رہے ہیں. دیکھو جماعت کی حدیث ہے. اور ایک آدمی جب آیا تو اس نے آ کر پیچھے آپ کے پڑھنا قرآن شروع کر دیا. جب نماز میں قرآن کس صورت سے شروع کرتا ہے انسان؟ الحمد سے. یہ تو بات واضح ہے نا. اس نے پڑھنا شروع کر دیا. فجعل رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہا. اب ذرا حدیث شریف کے الفاظ پر غور کریں. یہاں رجل کا لفظ ہے، یہاں صحابی کا لفظ ہے. مطلب ہے یہ تو حضرت کے پاس ہمیشہ رہنے والا کوئی شخص ہے نا. اس نے اس کو نماز میں روکنا شروع کر دیا کہ پھر کیوں بولتے ہو پیچھے. یعنی صحابہ کے نزدیک یہ مسئلہ اتنا پختہ تھا وہ نماز کے بعد بھی روک سکتے تھے، لیکن نماز کے اندر ہی روکنا شروع کر دیا. ینہا ہو عن الانفراد، اختلاط نماز میں پیچھے مقتدی کو بتانا تنہا عن الانفراد کربا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کے بعد اس نے کہا تو نے اللہ کے نبی جماعت کرا رہے ہیں، مجھے پیچھے قرآن پڑھنے سے کیوں روکا؟ دونوں میں جھگڑا ہو گیا اس مسئلے پر. ذکر ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھگڑا اللہ کے نبی کے سامنے رکھا. اب دیکھیے اس سے بڑی کوئی عدالت ان سے لڑی ہے تو رسول پاک نے فرمایا من صلی خلف امام فإن قراءۃ الامام له قراءۃ، کہ بھائی امام کے پیچھے جب نماز پڑھی ہے امام کی قراءت سب کے لیے قراءت ہو چکی ہے. یہ حدیث اتنی اونچی سند کی ہے، اس کے راوی 2 تابعی ہیں اور 2 صحابی ہیں. صحابہ اور تابعین کے بعد راوی کوئی نہیں. اور میں پورے دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ اتنی اونچی سند کی حدیث پروفیسر صاحب کوئی میرے سامنے پیش نہیں تھا. اس لیے اب میں جو ابھی سے پتہ کر جاؤں گا نا. دیکھیے میں نے قرآن کی آیت پیش کی اور الحمدللہ دوپہر کے سورج کی طرح آپ کے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہونے سے پہلے صحابہ پیچھے پڑتے تھے. اس آیت نے آ کر منع کر دیا. اب جس طرح پہلے نماز میں باتیں جائز تھی بعد میں منع ہو گئی. میری باری میں آپ کا کنٹرول میں سامنے سے میں بڑا سننا کیا بندہ ہوں صاحب کو میں چھوٹا سا بار سردار کو گھرنا نہیں میں کبھی ڈالنا ہوا دیکھنے جو ہم کو بات میں کریں کتاب لینی ہے آپ نے کمال کر دیا نانا ویسے کتاب ہاتھوں سے آپ کو عجیب اچھا کر جو کر رکھا ہے کہ بس آپ کام اس کے ڈال رہے ہیں واپس سوال کی ہم آپ کتاب دیتے ہیں یا نہیں کتاب میں ماحول سے آپ کھڑے ہو کر
फरमाया मेरी उम्मत के फकीह हैं, 4 संदे अल्लाह के नबी से हासिल करने वाले सहाबी मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उन्होंने देखा कि जमात और पीछे एक शख्स ने किरात शुरू कर दी, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। किरात शुरू कर दी कुरान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुनाज़रा आपकी खिदमत में इस्लामिक रिसर्च सेंटर रावलपिंडी पाकिस्तान की जानिब से पेश किया जा रहा है। इंटरनेट पर हमारा पता है www.ircpk.com, www.ahlulhadith.net, www.munazara.org। मजीद मालूमात के लिए इस्लामिक रिसर्च सेंटर रावलपिंडी पाकिस्तान, फ़ोन नंबर 030156158881, 03455093 749। शुक्रिया।